اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جاتی ہے لاتی ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ خود بخود کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی مکھی کو اتنا علم اپنے آپ پیدا ہو گیا؟ پیدا ہوتے اسے کیسے پتہ چل گیا؟ پیدا ہوتے ہی گھر کیسے بنا؟ اسے یہ کس ریاضی دان نے بتایا ہے کہ 6 کونوں کا جو گھر ہوتا ہے اس کے سارے زاویے آپس میں مل جاتے ہیں؟ 6 کونوں سے جو بلڈنگ بنائی جاتی ہے وہ آپس میں بالکل پیک ہو جاتی ہے۔ 4 کونوں سے بنے گی، 3 کونوں سے بنے گی، 5 سے بنے گی، 8 کونوں کی بنائی جائے گی تو آپس میں وہ فکس نہیں ہو سکتے۔ 6 کونوں کا بنا ہوا گھر ایسا ہے جو بالکل پوری طرح کے فٹ ہو جاتا ہے، اس کو 6 کونوں پر فکس کر دینا اماں نے بتایا، ابا نے بتایا، ان کو ابے کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کائنات پر، بحر و بر پر، زمین و آسمان پر، فرا اور فریا پر، شرق و غرب پر، شمال و جنوب پر اللہ قابض ہے۔ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں اور مقرب ہوں، دور کے ہوں، قریب کے ہوں، سائنسدان ہوں، ایٹم بم بنانے والے ہوں، جہاز اڑانے والا ہو، ریڑھی چلانے والا ہو، تخت طاؤس پہ بیٹھا ہو یا وہ جھونپڑے پر بیٹھا ہو، حاکم اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے، قبضہ اللہ کا ہے، ملک اللہ کا ہے، زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، پہاڑ اللہ کی مانتے ہیں، ہوائیں اسی کے تابع ہو کر چلتی ہیں، چاند اسی کے حکم سے آتا ہے، دن رات اسی کے نظام سے چلتے ہیں۔ اس وحدہ لا شریک اللہ کا اس کائنات پر ایک قانون ہے، جب اس کی خلاف ورزی ہوگی تو کچھ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بنا کے اب فارغ ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو اللہ کو مانتے ہی، وہ کہتا ہے خود بخود ہو گیا، آپ پہ ہی ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ، اقبال مرحوم نے فرمایا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ آج تک کوئی چیز خود بخود نہ بنی، زمین کیسے بچھ گئی، آسمان کی چھت کیسے تن گئی، سورج کیوں چمکا، کلیاں کیوں مہکی، پھول کیوں مسکرائے، اور گنے میں رس کیوں آ گیا، چھلی کے دانے کہاں سے آ گئے، اس پر پردے کیسے پڑ گئے، کپاس کا ٹنڈا کھل کیوں جاتا ہے اور مکی کا سٹا بند کیوں ہو جاتا ہے، گندم اپنے اوپر خاردار، خوشوں پر خاردار کانٹے کیوں اگاتی ہے، اور اس کا ناڑ باریک کیوں ہوتا ہے، کمزور کیوں ہوتا ہے، اور کیلا تہ بتہ کیوں لگتا ہے۔ یہ عقل مند نہیں ہے کہ اپنی ذات سے ہو، اپنی ذات سے ہو، یہ پیچھے محکم طاقتور رب کا ایک قانون ہے، یہ خود بخود نہیں بنا، ان کا آپ پہ ہی بن گیا۔ یہ فاسٹ یونیورسٹی آپ پہ ہی بن گئی، ایک اینٹ ادھر سے آئی، ایک ادھر سے آئی، اوپر سیمنٹ کرا، اوپر لنٹر پڑا، پھر اپنے آپ بن گئی، پھر یہ خود بخود گھاس ہونا شروع ہو گئی، یہ بھی آپ پہ ہی جم کے آ گیا، نہ ماؤں نے جانا نہ پیو سے جنے گئے، آپ پہ ہی آ گئے۔ ہے کوئی ایسا پاگل کہ آپ پہ ہی بن گیا سب کچھ؟ یہ تو ڈارون بیچارہ بے وقوف تھا اور اس کے پیچھے اور بے وقوف لگے، تو مرا گئی یہ ساری تھیوریاں۔ ہے کوئی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ جب تم غور و فکر کی آنکھیں کھولو گے اور بصیرت کی نظر سے دیکھو گے اور اپنے کانوں کو غور سے لگاؤ گے اس کائنات کی آوازوں پر، تو تم خود بخود پکار اٹھو گے، کوئی ہے اس جہان کا بنانے والا، کوئی ہے جس کے ہاتھ میں بحر و بر کی لگام ہے، کوئی ہے جو اس سارے نظام کو چلاتا ہے، بے خطا چلاتا ہے، جیسے اللہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، بے خطا ہے، اس کا علم بے مثل ہے، بے خطا ہے۔ وہ اپنے علم کی پہلی سطر میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ فاسٹ یونیورسٹی کا علم نہیں ہے جو تجربات مشاہدات پر ہے، یہ لمز نہیں، میڈیکل نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ حتی یسمع کلام اللہ،
یہ اللہ کا کلام ہے جس کا چیلنج ہے کہ یہ خطا سے پاک ہے۔ لاجک تب مانگی جاتی ہے جب اگلے کی بات کچی پکی ہو، لاجک وہاں مانگی جاتی ہے جب کہنے والا غلط بھی کہتا ہو ٹھیک بھی کہتا ہو، لاجک تب مانگی جاتی ہے جب کہنے والے کا علم کامل نہ ہو، جب بولنے والا بے خطا ہو، جب اس کا علم کامل ہو، جب وہ ماضی حال مستقبل پر حاوی ہو، جب وہ زندوں مردوں پر حاوی ہو، جب وہ اندھیرے اجالے پر حاوی ہو، تہ خاک تہ بحر، سمندر کی تہ کے نیچے بھی تو اس کا دیکھنا اور عرش کے اوپر بھی اس کا دیکھنا برابر ہو، لوح محفوظ کا پڑھنا اور دل کے دھڑکنوں میں اٹھنے والی تحریروں کا پڑھنا اور چنگھاڑنے والے ہاتھی کی آواز کا سننا اور دھاڑنے والے شیر کی آواز کا سننا، پھنکارنے والے سانپ کی آواز کا سننا اور دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی صداؤں کا سننا، جس بادشاہ کی نظر میں برابر ہو، جس کا علم کا پہلا سطر لا ریب فیہ ہو، اس سے لاجک مانگنا پاگل پن ہے، حماقت ہے، احمقانہ پن ہے، بے وقوفی ہے۔ جو تم پڑھتے ہو تم وہ پورا نہیں جانتے ہو، تم وہ کیسے جانو گے جس کا مالک اللہ ہے؟ قل اللہم مالک الملک، انہیں کہو شہنشاہ اللہ ہے، اس نے آج تک اپنے ملک میں کسی کو شریک نہیں کیا، وزیر نہیں بنایا، مشیر نہیں بنایا، مشورہ نہیں لیتا، پوچھتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، ظلم سے پاک ہے، بے رحمی سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے اور ہر قسم کی کمی اور کجی سے پاک ہے۔ وہ سارا جہان اس کو سلاتا ہے، خود نہیں سوتا، سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، سب کو پلاتا ہے، خود نہیں پیتا، سب کو مارتا ہے، خود نہیں مرتا، سب کو ہنساتا ہے، خود نہیں ہنستا، سب کو رلاتا ہے، خود نہیں روتا، سب کو حالات کی گردش میں لے آتا ہے، خود ہر حالات سے بالا تر ہے، سب کو زمان اور مکان کا پابند کیا، خود اپنی ذات میں مکان سے بھی بے نیاز ہے، زمان سے بھی بے نیاز ہے، نہ مکان اس کی ضرورت، نہ زمان اس کی ضرورت، نہ عرش کا محتاج، نہ لوح قلم کرسی جنت اور جہنم کا محتاج۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ شہنشاہ اللہ ہے۔ ایک اور نئے کچھ بھائی پیدا ہوئے، ان کا بنایا تو اللہ نے ہے پر وہ کچھ کرتا نہیں ہے، بس اب وہ ریٹائر ہو گیا ہے، اس نے وہ PLR لے لی ہے، بس اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے ہم ہی کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے انسان کر رہا ہے، جو ہو رہا ہے ہم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں رات کو کھڑا کر دوں اور تمہارے بقول اب میں فارغ بیٹھوں تو تم دن لا کے دکھا دو۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، میں دن کو کھڑا کر دوں رات کو آنے نہ دوں، اگر میں فارغ بیٹھا ہوں تو تم اب رات لا کے دکھا دو۔ تم کہتے ہو ہم پر کسی کا راج نہیں، ہم آزاد ہیں، جوان موت گھر میں ہو رہی ہے، بوڑھا سسک رہا ہے، جوان مر رہا ہے، میں اسے لے جا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو اللہ اب کچھ نہیں کرتا تو بوڑھے کو مار دو، جوان کو بچا لو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اب تم اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ میں اسے لے جا رہا ہوں، تم روک کے دکھاؤ۔ کیوں نہیں ہو رہا یہ کہ اللہ فارغ نہیں ہو گیا، اللہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھا ہوا، اسی طرح قابض، اسی طرح مہیمن، اسی طرح جبار، اسی طرح متکبر، اسی طرح وہ خالق کی صفت کے ساتھ چمکدار ہے، چمک رہا ہے، باری ہونے میں، مصور ہونے میں، غفار ہونے میں، قہار ہونے میں، وہاب ہونے میں، رزاق ہونے میں، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیم ہے، عظیم ہے، علی ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید و باعث ہے، شہید و حق ہے، وکیل و قوی ہے، متین و ولی ہے، حمید و محصی ہے، مبدی معید ہے، محیی ممیت ہے، حی قیوم ہے، واجد و ماجد ہے، واحد و احد ہے، صمد و قادر ہے، مقتدر مقدم مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، بیدہ الملک، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ لا الہ الا ہو، کہہ دو
اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ الحی القیوم بتا دو قائم دائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سنا دو انہیں نہ سوئے نہ اونگے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ بتا دو کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ماضی حال سب اس کے سامنے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء جتنا چاہتا ہے تمہیں دے دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے زمین الله أكبر الله